سر عالم میں اور درویش میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. سر مثنوی کی ایک حکایت پڑھی تھی کہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں عالم میں اور درویش میں کیا فرق ہے. علماء کا ایک گروپ ہو اور صوفیہ کا درویش کا گروپ ہو، تمہیں کنکر مارنا اور جواب دیکھنا. تو جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ان کو جب کنکر مارا تو انہوں نے کہا کہ کس نے یہ بدتمیزی کی ہے، ہمارے علم کی توہین کی ہے. اور دوسری طرف جب درویش بیٹھے ہوئے تھے ان کو کنکر مارا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہوگا. تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ علماء شاید تھوڑی سی نچلی ڈگری والے کو علماء کہتے ہیں اور اپر لیول والے کو شاید درویش کہتے ہیں. یہ انہیں جو حال کی بنائی ہوئی کیٹیگریز ہیں. اگر خود عالم ہوتا نا یہ پیر، پھر بولتا نہیں عالم ہی بڑا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک حدیث مجھے بتا دے جو کسی جاہل پیر کی تعریف میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کن عالماً، کہ تو عالم بن جا، او متعلماً، یا طالب علم بن جا، او مستمعاً، یا ان کی محفل میں بیٹھنے والا بن جا، سننے والا بن جا، او محباً، یا ان سے محبت کرنے والا بن جا. ولا تکن خامساً، اور پانچواں مت بنیو. ورنہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یا صوفیاء. علماء ہے، صوفیہ نہیں ہے. کہ اللہ سے اس کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جی جی وہ علماء ہی ہیں، علماء ہی ہیں. حصر کے ساتھ ہے. انما یخشی اللہ، انما حصر کے لیے آتا ہے، صرف کے لیے آتا ہے یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. تو اللہ تعالیٰ علماء کی تعریف کرتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الأعمى والبصير؟ فرمایا کہ کیا نہ جاننے والے جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا اندھا آنکھوں والوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ جتنی احادیث ہیں علماء ہی کی تعریفوں میں ہیں، جتنی آیتیں عالموں کی تعریفوں میں ہی ہیں. تو یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دربار میں علماء کی جو عزت اور وقار ہے وہ کسی جاہل کا ہرگز نہیں ہے. علم اللہ کی صفت ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. اچھا امام اعظم کون تھے؟ عالم تھے؟ درویش نہیں تھے کیا؟ درویش بھی تھے. امام شافعی. اچھا امام حسن، امام حسین عالم نہیں تھے؟ اب بولو کوئی بولے وہ عالم نہیں تھے، معاذ اللہ کیا اور کچھ کہیں گے ان کو؟ کہہ کے دکھائے کوئی. سیدنا ابو بکر صدیق عالم تھے کہ نہیں؟ عمر فاروق اعظم عالم تھے کہ نہیں؟ عثمان غنی، مولا علی، علم کے شہر کا دروازہ مولا علی، کہ علم سے خاص ہی نسبت ہے آپ کو. داتا علی حجویری عالم تھے کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اللہ کی ولی نہیں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. اب عالموں کی دو قسمیں، اصل بات یہ ہے. ایک عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، علم دین کو سمجھ کے اپنے اقوال کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے
اس نے علم جذب کیا ہوا ہے اپنے اندر، تکبر سے خالی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ، کہ جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند مقام دیتا ہے۔ یہ سارے علماء اپنے اپنے زمانے کے سردار ہیں، اور سوائے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ جدی پشتی امیر تھے، ریشم کا کام کرتے تھے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، باقی تقریباً سارے کے سارے مفلوق الحال، غریب، کوئی محلوں میں رہنے والا کوئی نہیں ہے ان میں، الا ماشاء اللہ کوئی بیچ میں کوئی کردار ایسا آ گیا تو آ گیا۔ عالم ہی درویش ہوتا ہے، اگر عالم برحق ہو تو اس کو درویش کہہ دوں، آپ صوفی کہہ دوں اس کو۔ صوفی وہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ جب اس کا سینہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو حدیث پاک میں آیا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو علم اور عمل کی روشنی میں فراست پیدا ہوتی ہے، اس کو لوگ درویش کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا عالم ہونا ظاہر نہیں کرتا زیادہ، جب تک ضرورت نہیں ہوتی کوئی سے آگے سوال نہیں کرتا، وہ اس کو جواب نہیں دیتا، پوچھتا نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں پوچھے گا، وہ فتویٰ دے گا بھی نہیں، خلوت پسند کرے گا وہ اپنے لیے، لوگوں سے زیادہ ملے گا نہیں۔ اب ان کی عزت دیکھ کر کچھ لوگ کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف قید کریں، ان کا مقصد اب دنیا ہوتی ہے، وہی آیتیں وہ پڑھیں گے، وہی حدیثیں وہ پڑھیں گے، وہی ساری کتابیں وہی پڑھیں گے، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ دنیا ہمارے گن گائے۔ تو اب اس میں دونوں آ کے ایک جیسے ہو گئے، عالم اور جاہل۔ جاہل کو ذرا کم پیسے ملیں گے، عالم ہے لیکن وہ دنیا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ طریقے آتے ہیں لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے، تو وہ اپنی شان بیان کرے گا، بیان کروائے گا، سن کے خوش ہوگا، اپنے گرد لوگوں کو گھمائے گا، اللہ رسول تک نہیں پہنچائے گا، تو اپنے گرد گھماتا رہے گا، میرے گرد گھومو بس، میں بس، دیکھ لیں آپ، میری رائے یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، اپنی باتیں، اپنے فضائل، اپنے خصائل، اسی کا بیان ہوگا۔ یہ عالم حق اور عالم سو کی پہچان ہے۔ یہ ویسے تو جو بد مذہب ہوگا وہ تو الگ ہی چیز ہے نا، میں تو اہل سنت کے اندر جو سنی عقائد رکھنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو محض اپنی طرف لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سخت وعیدیں، جہنم کی وعیدیں اس کے لیے۔ تو وہ عالم سو جو کہ بد مذہب ہے، وہ بھی عالم ہی ہوگا لیکن بد مذہب ہوگا، تو وہ تو بالکل ہی پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ لیکن جو اہل سنت کا عالم ہے لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور اب لوگوں کو اپنے علم کو بیچ کر دنیا ہی کما رہا ہے خالی، یا ایسا صوفی، ایسا پیر، وہ بھی نہیں، میں تو عالم کی بات کر رہا ہوں ابھی، عالم کی بات، کہ وہ بھی بد مذہبوں والا تو اس کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی عالم سو ہی ہے، برا عالم ہے، یہ عالم برحق نہیں ہے۔ یہ اس کی مثل ہے جاہل صوفی، کہ جس نے دیکھا یار اتنے بڑے بڑے شہرت ہوتی ہے، مرید ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے خلافت اور اس کی وہ ترکیب بنا لی،
اس کے بعد اس نے من چاہی اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنا مرید بھی بنا رہا ہے، سب چیزوں سے آزاد کر رہا ہے، تم نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، بس میری بارگاہ میں نذرانے پہنچاتے رہو، بس تم جو کر رہے ہو نہ یہ پوچھتا بھائی تو نے نماز پڑھی، تو نے روزہ رکھا۔ جب مرید جاتا ہے اس سے پوچھتا کاروبار کیسا چل رہا ہے تمہارا، یہ نہیں پوچھتا بھائی نمازیں چل رہی ہیں، کوئی چھٹی تو نہیں، تمہارا ورد کیسا چل رہا ہے، لقمہ حرام یعنی حرام کھا رہے ہو یا کہ حلال کیا کر رہے ہو، کاروبار کون سا کر رہے ہو، حرام یا حلال؟ کبھی حرام حلال کی گفتگو نہیں سنیں گے آپ ان کی محفلوں میں، لمبی لمبی سنیں گے، وہ مکاشفات اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی محفلوں میں ہوتا ہوگا۔ نئی باتیں، حوالہ پوچھو تو حوالہ ایک نہیں آتا، حوالہ بھائی کہیں پڑھاؤ تو ہے نا، ناسخ و منسوخ نہیں جانتے، خاص و عام نہیں پہچانتے، مشترک مؤول نہیں جانتے، ہاں نص نہیں جانتے، دلالت النص کیا ہوتی ہے، عبارت النص کیا ہوتی ہے، اقتضاء النص کیا ہوتی ہے، عبارت النص اشارہ کچھ بھی نہیں، حدیث کی قسمیں نہیں جانتے، آیتوں کی قسمیں نہیں جانتے، نہ اس پہ کبھی بات کریں گے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یا یہ خبر ہے یا اس میں حکم ہے، خبر منسوخ ہوتی ہے یا کہ حکم منسوخ ہوتا ہے، نص کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کوئی بحث نہیں ہوگی، واقعہ سن لیں آپ ان سے، ایک دفعہ کا ذکر یہ ہے، ایک دفعہ کا ذکر یہ ہے، یہ کس سے کہانیاں سنا ان سے۔ اب جیسے یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نا کس سے کہانی ہے، یہ ایک شخص نے بولا کہ ہاں محفل لگا لو، ایک طرف عالموں کو بٹھا لو، ایک طرف درویشوں کو۔ اچھا وہ درویش جاہل تھے کہ عالم تھے؟ درویش تو عالم، دونوں میں سے نہیں، اس کے بقول ایک طرف صرف عالم تھے، ہاں اچھا، ایک طرف درویش جاہل تھے کہ عالم تھے؟ اگر یہ جہالہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں تو کسی جاہل کو کوئی تعریف نہیں کی گئی اس کی، کسی آیت میں کسی جاہل کی تعریف کی گئی ہے کہ یار جاہل ہونا چاہیے بندہ، اخلاق اچھا ہو لیکن ہو جاہل، عالم نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ اگر ایک سست عالم ہو، نوافل وغیرہ کی کثرت نہ کرتا ہو، اس کا رات بھر سونا ایک جاہل کے رات بھر جاگنے سے افضل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ نوافل نہیں پڑھ رہا، عشاء پڑھی جماعت سے، فجر پڑھ لی جماعت سے، یہ رات بھر جاگنے سے افضل ہے چلے کاٹنے والوں کے لیے، جن کی نمازیں ہی نہیں ہوتی چلے کے دوران، تو چلے کرتے بھی ہیں، وحدت الوجود کی تشریح نہیں ہے صحیح۔ تو یہ جو صوفیہ کا معاملہ ہے، صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، پہلا علم ہے، پہلا درجہ علم ہے، علم ہی نہیں ہوگا تو لوگوں کو بتائے گا کیا؟ اگر مکاشفے میں کوئی غلط بات آ گئی، امام اپنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شیطان آیا اور اس نے کہا، نور کا بن کے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے عبد القادر تم پہ ہر حرام چیز میں نے تم پہ حلال کر دی۔ آپ نے اس کو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے دل میں کیا سوچا کہ ایسا تو کسی کے لیے نہیں ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ پر مخصوص طریقے سے حرام چیز کو حلال کر دیا جائے؟ کیونکہ قاعدہ ہے، آپ کو معلوم تھا کہ قاعدہ کیا ہے، کہ قطعی حرام چیز کو حلال سمجھ لینا کفر ہے، استحلال الحرام القطعی کفر، حرام قطعی کو حلال سمجھ لینا، مان لینا، یہ کفر ہے۔
بھائی تمہیں کفر کی دعوت دے رہے ہیں تو مجھے خدا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو معلوم تھا علم تھا کہ شیطان کا مقابلہ خود نہیں کر سکتا بندہ، تو حکم یہ کہ لا حول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے اللہ کی مدد چاہی، اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں، تو وہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی. اگر آپ کو علم نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ اس نے بولا تھا کہ میں نے بہت سارے کو گمراہ کر دیا یہاں پہ لا کے، تو وہ ایسے ہی ہوں گے کہ جو اس کے چمتکار میں آ گئے بے علم ہوں گے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہر مکاشفے کو اور ہر واردات کو شریعت کے علم کے مطابق پرکھتے ہیں. اگر شریعت کا علم اس کی تصدیق کر دے تو لے لیتے ہیں، ورنہ دیوار پہ دے مارتے. تو علم ہوگا تو چیک کریں گے نا. چیک اینڈ بیلنس کہاں سے ہوگا؟ مطلب جعلی نوٹ آپ کو پکڑنا نہیں آتا اور آپ ہر لے کے رکھے جا رہے ہیں، اور جب بینک کے پاس جائیں گے تو آدھے نوٹ تو واپس ہو جائیں گے آپ کے ویسے ہی کہ بھائی تو جعلی ہے سارے نوٹ تمہارے. کیوں؟ تو یار مجھے علم نہیں تھا. ہاں اب پتہ چلا علم کیا ہوتا. علم تو آنکھیں ہیں بھائی. علم کو اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے تو اس سے بڑی کوئی صفت نہیں ہے، اور اسی علم کو اگر دنیا کے لیے بیچ دیا جائے تو اس سے بڑا گناہ گار بھی کوئی نہیں ہے. اور ایک علم حاصل ہی نہ کیا جائے. بس واقعات، مثنویات جو اردو میں لکھا ہوا ہے تھوڑا بہت پڑھ لیا، اس کے بعد اپنا مضمون بیان کر دیا. یہ تو جہالت کا پھاٹک ہے بھائی. جیسے یہ صاحب کر رہے ہیں، ابھی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ یوں کر دیا. اصل میں یہ مثنوی شریف ہے. مثنوی شریف میں آپ نے صوفی حضرات جو کہ علم اور عمل کی منزل سے گزر چکے تھے اور اخلاص حاصل کر چکے تھے، صاف دل پاک دل ہو چکے تھے، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کہا. اور جن کو اپنے علم کا خمار تھا، یعنی عالم سو، عالم کو صرف عالم کیا بات نہیں کریں گے، عالم حق اور عالم سو کا فرق رکھ کے بات کریں گے آپ. جیسے جعلی نوٹ اور اصلی نوٹ کا فرق رکھ کے بات کریں گے آپ. ورنہ تو کیا ہوگا کہ آپ اصلی کو جعلی کو اصلی کہنا شروع کر دیں گے. خسارہ ہی خسارہ کہ عالم سو تھے وہ. اور یہ کچھ واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے. مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایتیں بیان کی ہیں کہ جس کا تسبیہ ہو جاتا ہے، جس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ ہر عزت اور ذلت کو، ہر نعمت اور زحمت کو اپنے رب کی طرف سے مانتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں سر پہ آگے لگائے، کچھ پتھر لگائے، تو ہمارے کسی گناہ کا ہی نیک نتیجہ ہوگا بھائی. تو مخلوق کو وہ عیبدار نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو عیبدار سمجھے گا. یہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. وہ یہ جانتا ہے نا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا مقام دیتا ہے. تو عالم ہے یہ تو. اور عالم بھی یہ صحیح زبردست قسم کا کہ جو اپنے اتنا بڑا عالم برحق ہے کہ اپنے اوپر علم کو جاری کر چکا ہے اور نافذ کر چکا ہے. اور دوسری طرف وہ ہے جن کو نام علم حاصل ہے، اپنے تئیں عالم ہے، وہ کوئی عالم والے نہیں ہیں. ایسا ہونا چاہیے. ایک طرف علماء برحق تھے جن کو آپ درویش کہہ لیں، ایک طرف علماء سو تھے جن کو یعنی اپنے علم کا ان کو خمار تھا اور بخار تھا. تو ان کو تو برا ہوگا نا، ہم کو پتھر مارا، وہ ہم کو کسی مار دیا، ہم عالم ہیں. یار ایسا کون کہتا ہے؟ اچھا چلو آج کے زمانے میں کوئی بولتا ہے ایسا؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی ہے کہ عالم برحق یعنی درویش اور عالم سو ان میں فرق ہے، ان کے اخلاق سے پتہ چلے گا آپ کو۔ انہوں نے تو یہ بیان کیا اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کو مولوی اور صوفی پہ رکھ دیا کہ صوفی بڑے زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ خود جو وہ صوفی کہلاتے ہیں، تو صوفی کو تو 100 نمبر دے کے پاس کر دیا، اور مولوی سے کیونکہ ان کو وہ چیک اینڈ بیلنس کا پیغام ملتا رہتا ہے۔ بس ان کو یہ بڑی پریشانی ہے یار کہ یہ صوفی اس قسم کے جو ہے نا جاہل پیر، ان کو علماء حق سے ایک زبردست شکایت ہے، یار ہمارے کو کوئی پوچھے نہیں کہ تو نے کیا کیا، کیوں کیا، ہم کو کوئی نہ پوچھے بھائی، ہم کو نبی مانو، ہم کو خدا مانو، ہم سے کوئی نہ پوچھے تم نے کیا کیا۔ اچھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کرتا لمبا پہن لیں، ان سے پوچھا جائے گا تو صحیح ہے، ان سے بڑا کوئی صوفی ہے آج کل؟ اس شخصیت سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت یہ آپ نے کرتا لمبا، آپ کا تو کرتا 2 چادروں کے بغیر بنتا نہیں، مال غنیمت میں تو ایک ایک چادر آئی تھی سب کو، آپ نے 2 چادریں کیوں لے لیں؟ آپ نے خیانت کر دی کیا؟ وہ بھی بھری محفل میں جمعے کا خطبہ آپ دے رہے تھے، انہوں نے بولا نہ خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے تو یہ بتا اے عمر، یہ بتا کہ تیرے بعد 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ ہمیں تو ایک ایک چادر ملی ہے مال غنیمت کی۔ وہ تو پیر تھے، ان کے امام وقت تھے، ظاہراً اور باطناً پیر بھی تھے، ان کے حکمران بھی تھے۔ تو مرید کو اتنی سہولت دی ہے کہ پیر سے پوچھ سکتا ہے حضرت یہ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ گستاخی نہیں ہے یہ نا، یہ تو جہنم کا حقدار ہو جائے گا اگر مرید کو آج بول دیا کسی مرید نے، تو بولیں گے تیرا تو میں نام لکھ کے ابھی بھیجتا ہوں، وہاں پہ ٹرانسفر کرا دوں گا تیرا، میں نے جنت میں تیرے لیے محل رکھوایا تھا، لیکن اب تو میرے سے پوچھتا ہے کہ یہ مرسڈیز میرے پاس کہاں سے آئی ہے، ابھی میں بھجوا دیتا ہوں، مالک علیہ السلام کو تیرا نام جہنم میں ٹرانسفر کر دیں گے بیٹا، تو میرے سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے یہ ٹھاٹ باٹ لگے ہوئے؟ تو پوچھو نہیں ان سے، نہ ان سے ان کی نماز کا پوچھو کہاں پڑھی، نہ ان سے ان کے پیسوں کا پوچھو کہاں سے آ رہے، نہ ان کے سٹینڈرڈ کا پوچھو، اثاثہ جات کیسے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، نہ ان کے کسی عمل کا ان سے سوال کرو کہ یہ تو کام کیوں کیا تم نے۔ آج کی یہ ویڈیو کی بینڈ ہو جائے گی، آج کی یہ ویڈیو بینڈ۔ بھائی میں جاہل اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، جاہل اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، اہل اللہ الگ ہیں ان سے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، آپ ان پہ تنقید کر کے دیکھ لیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ویرانے سے ذرا جو ہے وہ اس طرف آ رہے تھے، شہر کی طرف، اپنے محلے کی طرف آ رہے تھے، تو ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، امام حسن رضی اللہ عنہ کو، ہاں برا بھلا کہا، تو آپ چلتے رہے، جب ذرا رونق کی جگہ آئی نا تو آپ رک گئے اس سے پہلے ہی، اور آپ کھڑے ہو گئے وہاں پر۔ تو اس نے آپ کو بولا ہاں کیوں نہیں آگے کیوں نہیں چل رہے آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے۔ آپ نے فرمایا بھی دیکھو اگر تمہیں اور بھی کچھ کہنا ہے تو یہی کہہ لو، کیونکہ اگر میں آگے جاؤں گا نا تو پھر لوگ تمہیں ایذا دیں گے، کیونکہ میرے جاننے والے ہیں، تو پھر میری محبت میں تم کو تکلیف دیں گے، تو تم یہیں اپنا دل ٹھنڈا کر لو، جو کچھ تم نے کہنا ہے مجھے برا بھلا یہیں پہ کہہ لو، تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے بولا حضرت میں آپ کو آزما رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ان کا حلم بہت ہوتا ہے، وہ اہل حلم بھی ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جائے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم برداشت کے پہاڑ ہیں، یہ تیری پھوکوں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور وہ اپنے
محبین سے دور رکھ رہے ہیں اس بندے کو. اس بندے نے توبہ کر لی. تو ہم تو ان کو اور ان جیسوں کو پیر مانتے ہیں. ہاں یار جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا. ہم بولیں یار یہ ہے نا بندہ، ایسا ہونا چاہیے. جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے، وہ کیا ہے؟ جس کو اپنی توہین بری لگے. صوفیہ کا ہی فرمان ہے، اگر کوئی تجھے جو ہے نا اشرار الخلق بولے، شر الخلق بولے، اور تجھے سن کر غصہ آ جائے، تو پھر تو واقعی بدترین مخلوق ہے. واقعہ تو یہ سناتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے واقعہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے سے بہتر کچھ لے کر آؤ، اپنے سے بدتر کوئی ہے تو لے کر آؤ. تو آپ شام کو آپ آئے کوہ طور پہ، آپ نے بولا یا اللہ مجھے کوئی نہیں ملا. اب یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں نے سنا ہوا لوگوں سے ایسے ہی، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ جو حکایت بیان کی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دروغ بر گردن راوی جھوٹ بولنے والے کے سر پہ جائے گا. یہ لوگوں کو سناتے ہیں نا واقعہ یہ والا ہے کہ اگر تو اپنے سے بہتر کسی بکری کے اپنے سے بدتر کسی بکری کے بچے کو بھی لاتا تو تیرا نام نبوت سے خارج کر دیتے. اب بھائی یہ کیوں سنا رہے ہو؟ نبوت سے کسی نبی کا اخراج ممکن نہیں ہے، نبوت کا زائل ہونا ممکن نہیں ہے، کفر ہے یہ جو مانے. ایک بات. دوسرا یہ کہ گویا کہ اگر اس بات کو درست مان لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھائی کہ چلو صابر نبیوں سے تمہارا نام نکال دیں گے، کوئی تعویل اس میں کر لے، تو دیکھو آپ ہی کے بقول اللہ تبارک و تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو. کس کو حکم ہو رہا ہے یہ؟ نبی. موسیٰ صرف نبی نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا اولو العزم پیغمبروں میں نام ہے ان کا. رسول ہے پسندیدہ، 4 پسندیدہ میں سے ایک آپ بھی ہیں رسولوں میں سے، ان کو کہا جا رہا ہے یہ. تو آپ اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیوں برا لگتا ہے بھائی اگر آپ کو کوئی برا کہہ دیتا ہے تو؟ صوفیہ ہی یہ واقعات جو بتاتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ فلاں شخص میری غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے کھجوروں کا اور حلوے کا تھال اس کو بھجوا دیا. آپ نے کبھی تھال بھجوایا؟ سیرت تو انہی کی بتا رہے تھے آپ. مطلب یہ لوگوں کے لیے ہے یہ بات ہے. بندے بھجوا دیں گے اس کے بندے بھجوائیں گے، ارے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے. بس کتنے تھال بھجوا دیے بھائی غیبت کرنے والوں کو. ہاں کیا کہتے ہیں، وہ مرد قلندر نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار. کم سے کم اتنی بات کہے جو کرتا تو وہ. یار آپ 2 باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ 2 ہی باتیں بتائیں لوگوں کو، کیوں 1000 باتیں بتاتے ہیں؟ کردار کے بغیر صوفی نہیں ہوتا. کردار کے بغیر صوفی ہونا بہت مشکل کام ہے. عالم بھی جب تک اپنے آپ کو فنا نہ کر دے اپنے علم میں عمل کر کر کے تب تک صوفی نہیں بن سکتا. اور جاہل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جاہل کا تو گزر ہی نہیں ہے صوفیہ کے پاس سے. جاہل کہاں سے صوفی ہو گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عالم حق ہوگا وہی صوفی بن سکتا ہے، ورنہ کم سے کم عالم ظاہر تو ہے، تعظیم کا مستحق ہے. اگر اللہ نے اس کا باطن کھول دیا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور عالم سو یعنی بد کردار
یا بدعقیدہ عالم، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل سے بدتر ہے وہ. اور جاہل، صوفی کہلانے والا جاہل جس کے پاس ظاہری علم بھی نہیں ہے نا، وہ تو پھر پلس ہو گیا، اس سے بھی برا ہو گیا.